السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ بصرے کا بادشاہ بہت ہی نیک، رحم دل، رعایا پرور اور منصف مزاج تھا۔ اسی لیے رعایا اس سے بہت خوش تھی اور دن رات اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ بادشاہ کے پاس نہ دولت کا شمار تھا، نہ اس کی فوج کا کوئی اندازہ تھا، مگر سب کچھ ہوتے ہوتے بھی وہ رنجیدہ رہتا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ وہ خود بھی خدا سے اولاد کی بھیک مانگتا تھا اور رعایا بھی دعا کرتی تھی کہ خدا کریم ہمارے بادشاہ کو ایک چاند سا خوبصورت بیٹا عطا کر دے۔ آخرکار خدا نے اس کی سن لی اور اس نے بادشاہ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا بیٹا عطا کر دیا۔ اس کی خوبصورتی کے سبب اس کا نام شہزادہ زین الصنم رکھا گیا۔ اس خوشی میں غریبوں اور فقیروں کو جی کھول کر خیرات دی گئی، رعایا میں مٹھائی تقسیم کی گئی، وزیروں اور فوج کو انعام دیے گئے۔ خوشیاں منانے کے بعد بادشاہ نے مشہور پنڈتوں اور نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا، حساب لگا کر شہزادے کی قسمت کا حال بیان کرو۔ پنڈتوں اور نجومیوں نے بہت دیر تک حساب لگایا، پھر بادشاہ سے عرض کی، عالم پناہ شہزادہ زین الصنم بہت ہی دلیر اور بہادر ہوگا، دل کا نیک اور طبیعت کا سخی ہوگا، اسے بہت سی مشکلوں اور خطروں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بادشاہ بولا، بادشاہوں کو خطرے اور مشکلیں پیش آیا ہی کرتی ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ پھر اس نے پنڈتوں اور نجومیوں کو انعام و کرام دے کر رخصت کر دیا۔ شہزادہ صنم جب ہوشیار ہوا تو بادشاہ نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سے استاد مقرر کر دیے۔ شہزادہ محنت سے پڑھتا اور شوق سے ہر قسم کا فن سیکھا کرتا۔ اس کی ذہانت، محنت اور شوق کو دیکھ کر استاد بھی اسے توجہ سے پڑھانے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کم عمری میں ہی پڑھ لکھ کر قابل بھی ہو گیا اور سارے فن بھی سیکھ لیے۔ خدا کی قدرت، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا اور علاج کے باوجود بادشاہ کی حالت ابتر ہوتی چلی گئی۔ جب کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، تو بادشاہ نے شہزادہ صنم کو اپنے پاس بلایا اور محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، میری زندگی کے دن ختم ہو گئے، اس لیے تم ہی حکومت کا بار اٹھانا ہوگا، لہٰذا میں چند نصیحتیں کرتا ہوں، اگر تم نے ان پر عمل کیا تو فائدہ اٹھاؤ گے، ورنہ تمہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہزادہ گردن جھکائے خاموش بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا، پہلی بات یہ کہ خوش آمدید لوگوں کی باتیں ہرگز نہ سننا، دوسرا یہ غریبوں اور فقیروں کو خیرات اور اچھا کام کرنے والوں کو انعام و کرام ضرور دیتے رہنا، مگر حد سے زیادہ نہ دینا، تیسری بات یہ کہ ہر بات کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور جان لینا۔ شہزادے نے کہا، ابا حضور، میں آپ کی نصیحتوں پر دل و جان سے عمل کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ شہزادے کو بہت رنج تھا اور اس نے ایک ہفتے تک افسوس کیا۔ آخر اس نے دل کو مضبوط کیا اور سلطنت کے کام انجام دینے لگا۔ اس کے والد بادشاہ نے بے شمار خزانہ چھوڑا تھا۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ ادھر خوش آمدید دوستوں نے جال پھیلایا اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے شہزادے کو مٹھی میں لے لیا اور وہ باپ کی نصیحتوں کو بالکل بھول بیٹھا۔ دوستوں نے خزانہ لٹانے اور عیش و عشرت میں دولت گنوانے کے راستے دکھائے اور خوب ہاتھ رنگنے لگے۔ باپ کے زمانے کے وفاداروں نے شہزادے کو بہت سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، بلکہ اس نے ان لوگوں کو ملازمت سے فارغ کر دیا اور ان کی جگہ خوش آمدید لوگوں کو مقرر کر لیا۔ شہزادے کی ماں بہت سمجھدار، تجربہ کار اور سلیقہ شعار عورت تھی۔ وہ بیٹے کو قریب بٹھا کر سمجھاتی، لیکن شہزادہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے اڑا دیتا۔ آخرکار خوش آمدید دوستوں نے کچھ ہی عرصے میں خزانہ خالی کرا دیا اور ایک ایک کر کے بھاگ نکلے۔ اب شہزادہ بادشاہ بن چکا تھا، خزانہ خالی تھا۔ فوج کے سپاہیوں کو جب تنخواہ نہ ملی تو وہ نوکری چھوڑ بیٹھے، وزیروں نے کام کرنے سے انکار کر دیا اور رعایا پریشان رہنے لگی۔ یہ حال دیکھ کر دوسرے بادشاہوں نے اس کے ملک پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ بادشاہ صنم نے اب مصیبت کے دن دیکھے تو افسوس کرنے لگا کہ اگر میں باپ کی نصیحت پر عمل کرتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آخر اس نے خوش آمدید لوگوں کو فوراً نکال دیا اور ان کی جگہ باپ کے زمانے کے وفادار آدمیوں کو منت سماجت کر کے واپس لے آیا۔ انہوں نے شہزادے کو حکومت کی اونچ نیچ
और तमाम ज़रूरी बातें बताकर कहा, दौलत की कदर करने से ही दौलत में इजाफा होता है। शहज़ादा बहुत परेशान रहता। आखिर एक रात इसने ख्वाब में देखा कि एक बुज़ुर्ग उसके पास आते हैं और तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं, ए शहज़ादे, मैं चाहता हूँ कि तू इस गम से निजात पाए और तुझे निजात ज़रूर मिलेगी, चूँकि हर गम के बाद खुशी ज़रूर हासिल होती है। अब तू बसरे से शहर काहिरा चला जा, फिर तेरी सारी तकलीफ़ें और मुसीबतें दूर हो जाएंगी। सुबह को शहज़ादे सनम की जैसे ही आँख खुली, वो अपनी माँ के पास गया और ख्वाब में जो कुछ देखा था वो बयान किया। माँ ने कहा, ख्वाब की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। शहज़ादा कहने लगा, नहीं अम्मी जान, कभी कभी ख्वाब की बातें सच भी साबित हो जाती हैं, इसलिए मैं शहर काहिरा ज़रूर जाऊंगा। माँ ने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन इसने एक ना सुनी और हुकूमत का काम अपने वफादारों के सुपुर्द करके तन्हा काहिरा की जानिब रवाना हो गया। दूर दराज का सफ़र तय करने के बाद वो काहिरा में दाखिल हुआ तो शहर को बहुत वसी और बहुत ही पुररौनक पाया। रात का वक़्त था, इसलिए वो एक मस्जिद के दरवाजे पर पड़कर सो गया। सोते हुए ख्वाब में इसने फिर उसी बुज़ुर्ग को देखा। वो फरमा रहे थे, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने मेरी बात पर एतबार किया और मुसीबतें बर्दाश्त करके यहाँ आ पहुँचा। मैंने तेरा इम्तिहान लिया था जिसमें तू कामयाब हो गया। अब मैं तुझे बताता हूँ कि तू बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। अब वापस अपने वतन चला जा, तुझे बेशुमार दौलत मिलेगी। सनम की आँख खुली, शहज़ादे की आँख खुली तो वो सोचने लगा कि बुज़ुर्ग ने बिला वजह मुझे तकलीफ़ दी। अगर मैं ये राज दूसरों को बता देता तो वो मेरी कम इल्मी पर हंसेंगे और मुझे बेवकूफ़ कहेंगे। शहज़ादा सनम मजबूर होकर बसरे की जानिब रवाना हो गया और खैरियत के साथ अपनी माँ के पास पहुँच गया और उसे दूसरे ख्वाब का हाल सुनाया। माँ ने कहा, बेटा, दौलत की फ़िक्र में क्यों हलकान हो रहा है? अगर तेरे नसीब में है तो तुझे यहीं मिल जाएगी, लेकिन ये बात याद रखना कि अब भूल कर भी फजूल खर्ची मत करना। शहज़ादे ने वादा किया कि अब मैं हरगिज़ पहले की तरह नहीं करूँगा और हमेशा आपकी नसीहतों पर अमल करूँगा। उस रात शहज़ादे ने फिर ख्वाब में उसी बुज़ुर्ग को देखा। वो कह रहे थे, बेटा, तुम बहुत परेशान हो चुके हो, लेकिन अब दौलत मिलने का वक़्त आ पहुँचा है। कल अपने वालिद के खलवत खाने में जाकर खुदाई करना, तुम्हें ख़जाना मिल जाएगा। शहज़ादे की आँख खुल गई और वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और तीसरे ख्वाब का हाल बयान किया, जिसे सुनकर माँ मुस्कुराई और कहने लगी, ये बुज़ुर्ग भी बहुत खूब हैं, जो हर बार एक नई बात कह जाते हैं। खलवत खाने के मुतल्लिक जो कुछ उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है, चूँकि अगर खलवत खाने में दौलत होती तो तुम्हारे अब्बा जान मुझसे उसका जिक्र ज़रूर करते। शहज़ादा कहने लगा, अम्मी जान, कुछ भी हो, मुझे बुज़ुर्ग की बात पर यकीन है, मैं खलवत खाने में जाकर ज़रूर देखूँगा। माँ बोली, ख्वाब की बात पर यकीन करके किसी से ज़मीन खुदवाओगे तो कुछ ना मिलने पर वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए इस ख्याल को दिल से निकाल दो। शहज़ादा सनम खामोश हो गया, लेकिन मौका पाते ही सबकी नज़रों से छुपकर वो अकेला खलवत खाने में चला गया और अपने हाथों से ज़मीन खोदने लगा। वो ऐसी मेहनत और मुशक्क़त का आदी ना था, इसलिए उसे काफ़ी तकलीफ़ महसूस हो रही थी, मगर वो हिम्मत ना हारा और एक गज ज़मीन खोद डाली, लेकिन कुछ ना मिला और वो थक कर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद इसने फिर खुदाई शुरू कर दी। आखिर इसका फावड़ा एक पत्थर पर जा लगा। उसने नीचे बैठकर मिट्टी हटाई, संगे मरमर की एक सफ़ेद सिल दिखाई दी। फिर इसने सिल को सरकाया तो नीचे एक दरवाज़ा नज़र आया। शहज़ादा बहुत खुश हुआ और इसने दरवाजे में पड़ा हुआ ताला तोड़ दिया और जल्दी से कुआड़ खोले तो संगे मरमर का जीना नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। इसने हाथ में शम्मा उठाई और जीने से उतरता हुआ नीचे चला गया। वहाँ इसने एक ऐसा दालान देखा जिसकी दीवारें चीनी की, छत और फर्श बिलोर का बना हुआ था। शहज़ादा इस दालान में गया और देखा कि 4 तपाइयाँ सीप की बनी हुई रखी हैं और उनमें से हर एक तपाई पर संगे समाक के 10 बड़े मटके रखे हुए हैं। शहज़ादे ने करीब जाकर हर मटके का ढक्कन उठाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि हर मटका अशरफियों से भरा हुआ था। फिर इसने एक मुट्ठी भर अशरफियाँ निकाली और भागता हुआ सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा और अशरफियाँ दिखाकर तय खाने का सारा हाल सुनाया। माँ हैरान होकर कहने लगी,
بیٹا خدا نے تم پر مہربانی کی ہے، لیکن اب اس خزانے کی حفاظت کرنا۔ شہزادہ کہنے لگا آپ بے فکر رہیں امی جان، میں بہت احتیاط رکھوں گا۔ پھر وہ ماں کو ساتھ لے کر خلوت خانے میں گیا اور سنگ مرمر کے زینے سے اتر کر دالان میں پہنچا اور ماں کو اشرفیوں سے بھرے ہوئے مٹکے دکھانے لگا۔ اشرفیاں دیکھتے ہوئے ماں کی نظر سنگ سماگ سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مٹکے پر پڑی جو بلوری تپائی پر دالان کے ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ شہزادے نے اس مٹکے کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنا کہ اس میں کیا ہے۔ شہزادے نے دیکھا اس میں سونے کی ایک کنجی رکھی ہوئی تھی۔ ماں نے کہا میرا خیال ہے کہ یہاں ایک اور خزانہ ہے اور یہ چابی اسی خزانے کی لگتی ہے۔ ماں اور بیٹا اس نئے خزانے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دروازہ تلاش کرنے لگے۔ آخر بہت دیر کے بعد انہیں ایک دروازہ نظر آیا جس میں تالا پڑا ہوا تھا۔ شہزادے نے سونے کی کنجی سے اس تالے کو کھولا اور اندر داخل ہوا۔ یہ ایک چکور کمرہ تھا اور اس کے بیچ میں سونے کے 10 پل پائے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے 9 پل پایوں پر انسان کی ایک ایک تصویر رکھی ہوئی تھی۔ یہ 9 تصویریں الماس کے ٹکڑوں سے بنی ہوئی تھیں اور ان سے سارا کمرہ جگمگا رہا تھا۔ شہزادہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ میرے ابا کو یہ انمول اور نرالی تصویریں کہاں سے ملتی تھیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ 10واں پل پایا خالی ہے اور اس پر سفید ساٹن بندھی ہوئی ہے۔ پھر وہ اس کے قریب گیا تو ساٹن پر لکھی ہوئی یہ عبارت نظر آئی، اے میرے پیارے بیٹے، یہ تصویریں بہت ہی قیمتی ہیں، لیکن 10ویں تصویر ان سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اور 1000 درجے قیمتی تھی، لیکن وہ اس جگہ نہیں ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں قاہرہ جانا ہوگا۔ وہاں میرا بوڑھا غلام رہتا ہے، اس کا نام مبارک ہے اور وہ سارے شہر میں مشہور ہے۔ تم جس سے بھی اس کا پتہ معلوم کرو گے وہ بتا دے گا۔ مبارک کو میرا نام بتانا اور سارا حال سنانا اور پھر وہ تمہیں اس جگہ پہنچا دے گا جہاں سے 10ویں تصویر آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ شہزادے نے پڑھ کر ماں سے کہا امی جان دیکھو، ہمیں خزانہ تو مل ہی گیا ہے، اب میں 10ویں تصویر حاصل کرنے کے لیے قاہرہ جاتا ہوں۔ ماں نے اسے اجازت دے دی اور وہ کئی غلاموں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ شہزادے صنم نے ایک راہگیر سے دریافت کیا یہاں مبارک نام کا کوئی آدمی بھی رہتا ہے؟ راہگیر نے جواب دیا مبارک تو بہت ہی امیر کبیر آدمی ہے اور وہ فلاں محل میں بڑی آن بان سے رہتا ہے۔ شہزادے نے پتہ معلوم کیا اور مبارک کے مکان پر پہنچ کر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غلام نے آ کر دروازہ کھولا اور پوچھا۔ شہزادے نے کہا میں بصرے سے آیا ہوں اور تمہارے آقا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ غلام نے اندر جا کر اپنے آقا کو اطلاع دی اور پھر شہزادے کو اپنے آقا مبارک کے پاس لے گیا۔ مبارک اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کر کے اپنی جگہ اسے بٹھا دیا اور کہنے لگا فرمائیے جناب، کس لیے تکلیف فرمائی ہے؟ شہزادہ صنم کہنے لگا میں بصرے کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میرا نام زین الصنم ہے۔ مبارک بولا میں بصرے کے بادشاہ کا زرخرید غلام تھا اور جس وقت میں ان سے جدا ہوا تھا ان کی اولاد نہیں تھی، لہٰذا مجھے کیسے یقین آئے کہ تم حقیقت میں شہزادے ہو؟ شہزادے نے کہا شاید آپ کو معلوم ہے کہ میرے باپ کے خلوت خانے میں ایک تہہ خانہ ہے اور اس میں خزانہ ہے۔ مبارک بولا اور بھی کچھ بتائیے۔ شہزادہ کہنے لگا تہہ خانے کے دوسرے کمرے میں 10 ستونوں پر تو الماس کی تراشی ہوئی تصویریں ہیں اور 10واں ستون خالی ہے جس پر لکھا ہے کہ وہ مجھے آپ کے ذریعے مل سکتی ہے، لہٰذا مجھے اس جگہ لے چلیے جہاں سے وہ تصویر مجھے مل جائے۔ اس راز کی بات کو سن کر مبارک کو یقین ہو گیا کہ شہزادہ صنم بادشاہ کا بیٹا ہے۔ پھر اس نے اپنے مہمانوں سے شہزادے کو ملوایا اور 3 دن تک قاہرہ میں اپنے پاس مہمان ٹھہرایا۔ تیسرے دن صنم نے مبارک سے کہا میں صرف تصویر حاصل کرنے کے لیے بصرے سے یہاں آیا ہوں، لہٰذا مہربانی کر کے مجھے اس جگہ لے چلو جہاں وہ تصویر موجود ہے۔ مبارک کہنے لگا راستے میں بہت خطرے ہیں، گھبرا جاؤ گے۔ شہزادے نے کہا میں نہیں گھبراؤں گا اور تمہارے مشوروں پر عمل کرتا رہوں گا۔ پھر مبارک نے خوش ہو کر نوکروں کو حکم دیا کہ سفر کے لیے سامان درست کرو اور دوسرے دن نماز پڑھ کر وہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں عجیب و غریب چیزیں دیکھتے، رات کے وقت قیام کرتے اور دن میں سفر کرتے۔
इस तरह वो एक बहुत ही तंग रास्ते पर पहुंच गए। मुबारक ने अपना सारा सामान उसी जगह नौकरों के साथ छोड़ दिया और सनम को साथ लेकर पैदल रवाना हो गया। रास्ते में मुबारक ने कहा, शहजादे, अपने दिल को ज़रा मजबूत रखना और किसी नई चीज़ को देखकर हरगिज़ ना घबराना। फिर दोनों एक नदी के किनारे पहुंच गए। मुबारक बैठते हुए बोला, हम दोनों को लेने के लिए जादुई कश्ती आएगी। उस कश्ती का मला बहुत ही अजीबोगरीब सूरत का होगा, मगर तुम उसे देखकर ना डरना, ना बात करना। कश्ती में सवार होने के बाद खामोश रहना, चूँकि तुम बात करोगे तो कश्ती डूब जाएगी। थोड़ी देर के बाद संदल की लकड़ी से बनी हुई एक खूबसूरत कश्ती आई। उसका मला बेहद अजीबोगरीब शक्ल व सूरत का था। उसका सर हाथी जैसा और बाकी जिस्म शेर की मानिंद था। कश्ती जैसे ही किनारे से लगी, मला ने अपनी सूंड से दोनों को पकड़कर कश्ती में बिठा लिया और कश्ती को नदी के दूसरे किनारे की तरफ ले चला। रास्ते में शहजादा कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसे फौरन ही मुबारक की नसीहत याद आ गई और वो खामोश रहा। मला ने थोड़ी देर के बाद दोनों को ले जाकर दूसरे किनारे पर उतार दिया। मुबारक बोला, ये जिन्नों के बादशाह का जजीरा कहलाता है। यहाँ बहुत ही सरसब्ज और शादाब जजीरा है और बहुत खूबसूरत भी है। शहजादे ने मुड़कर देखा तो कश्ती गायब हो चुकी थी। सब्जा खूबसूरत पौधे, रंग बरंगे फूल और कलियाँ, खुश रंग तितलियाँ, फूलों के दरख्त, ये सब देखकर शहजादा हैरान था और वो सोच रहा था कि हम क्या इस वक्त जन्नत में हैं। दोनों चलते चलते एक सरसब्ज मैदान में पहुंचे। सामने ही ज़ुमुर्द से बना हुआ एक खूबसूरत किला था, जिसके चारों तरफ गहरी खंदक खुदी हुई थी, जिसमें गुलाब के फूल खिले हुए थे और किनारों पर बड़े बड़े दरख्त खड़े हुए झूम रहे थे। किले के सामने एक पुल था जो सोने से बना हुआ था और उस पुल के सामने सीप का 12 गज ऊंचा दरवाज़ा था, जिस पर कई बदसूरत जिन पहरा दे रहे थे। पहरेदारों के कद देखकर शहजादा हैरान हुआ। मुबारक ने कहा, आओ यहाँ मैदान में बैठ जाओ, चूँकि हम अगर ज़रा भी आगे गए तो ये पहरेदार जिन हमें कत्ल कर देंगे। फिर इसने थैले में से ताफ्ते के 4 बंद निकाले, एक अपनी कमर में लपेटा और दूसरा पीठ पर डाल लिया। इसी तरह 2 बंद शहजादा सनम को दे दिए। फिर 2 चादरें निकालकर बिछाईं और उनके किनारों पर लोबान, अंबर और मुश्क वगैरह रखे। उसके बाद एक चादर पर शहजादे को बिठा दिया और दूसरी पर खुद बैठ गया। शहजादा कहने लगा, जिन्नों के बादशाह से हमारी मुलाकात कैसे होगी? मुबारक ने कहा, मैं अभी एक अमल पढ़ता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि अगर जिन्नों का बादशाह हमसे नाराज़ हुआ तो बहुत ही डरावनी शक्ल में आएगा, लेकिन खुश होने की सूरत में इंसान के हुलिये में ज़ाहिर होगा। फिर इसने शहजादे सनम को तमाम ज़रूरी बातें समझा दी और अमल पढ़ने लगा। अमल के साथ ही बिजलियाँ कूदने लगीं। हर तरफ अंधेरा छा गया। ज़मीन यूँ हिलने लगी जैसे ज़लज़ला आ रहा हो और चारों तरफ दहशतनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं। शहजादे की हालत बुरी हो गई, पसीने में नहा गया, मगर मुबारक ने इशारे से उसे तसल्ली दी कि घबराओ नहीं। थोड़ी देर के बाद बिजली की चमक और ज़लज़ला थम गया, अंधेरा भी छट गया और जिन्नों का बादशाह बेहद खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मुस्कुराता हुआ ज़ाहिर हो गया। बादशाह को देखकर सनम ने मुबारक की हिदायत पर झुककर उसे सलाम किया और अर्ज़ की, ऐ जिन्नों के बादशाह, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो हुजूर का सच्चा खादिम था और आप भी उन पर नवाजिश फरमाते थे। मैं इन दिनों बेहद परेशान हूँ, इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझ पर भी नवाजिश फरमाते रहें। जिन्नों के बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेरे फर्जंद, मुझे तुम्हारे बाप से प्यार था, वो भी मेरे पास मोहब्बत से आते थे। रुखसत के वक़्त मैं उसे हीरे की एक तस्वीर दिया करता था। 9 तस्वीरें देने के बाद मेरे कहने से तुम्हारे बाप ने साटन के सुतूनों पर तुम्हारे लिए हिदायत लिखी थी। चूँकि मैंने वादा किया था कि 10वीं तस्वीर मैं तुम्हारे बेटे को दूंगा, जो इन 9 तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती है। फिर उसी वादे का ख्याल करते हुए मैं एक बुजुर्ग की सूरत में तुम्हारे खाम में आया और तुम्हें ख़जाने का पता दिया। अब तुम मेरे पास आ गए हो, लिहाजा 10वीं तस्वीर मैं तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुमने मेरा वो काम कर दिया तो मैं 10वीं तस्वीर दिली खुशी के साथ तुम्हें पेश कर दूंगा। शहजादे ने कहा, आप हुक्म फरमाइए, वो क्या काम है? जिन्नों के बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे एक बहुत ही खूबसूरत
اور نیک سیرت لڑکی تلاش کر کے لا دو، اور تم قسم کھا کر جاؤ کہ تم وعدہ پورا کرو گے۔ شہزادے نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں خوبصورت لڑکی ضرور لے آؤں گا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر کہا، لڑکی کی خوبصورتی تو میں دیکھ لوں گا، لیکن یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ لڑکی نیک سیرت بھی ہے؟ جنوں کا بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا، تم سچ کہتے ہو، دل کا حال خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں ایک آئینہ دیتا ہوں، تم اسے اپنے پاس رکھنا، اور جب 20 سال کی خوبصورت لڑکی تمہیں نظر آئے تو اس کی شکل تم اس آئینے میں دیکھنا۔ اگر وہ نیک سیرت ہے تو اس کی شکل آئینے میں صاف نظر آئے گی، اور اگر وہ بدنیت ہوگی تو آئینہ دھندلا ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک آئینہ شہزادے صنم کو دیا اور کہا، اگر تم نے ہم سے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھنا میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اب تم جاؤ اور میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تلاش کرو۔ شہزادے نے بادشاہ کو سلام کیا اور مبارک کے ساتھ اٹھ کر ندی کے کنارے پر پہنچا۔ وہاں ملا کشتی لیے تیار کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو سونڈ سے پکڑ کر کشتی میں بٹھایا اور جلدی جلدی کشتی چلانے لگا۔ شہزادہ دل میں بہت خوش تھا، لیکن خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر ملا نے دونوں کو اتار دیا اور کشتی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ مبارک اور شہزادہ صنم دونوں نوکروں کے پاس پہنچے اور سامان اٹھوا کر قاہرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قاہرہ پہنچ کر شہزادے زین السلم نے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے، میں بغداد جا کر لڑکی کی تلاش کرتا ہوں۔ مبارک کہنے لگا، بغداد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بھی تو خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں۔ میں یہاں کے دستور کے مطابق ایک بڑھیا کو مقرر کر دیتا ہوں، وہ تمہیں بہت سی خوبصورت لڑکیاں دکھا دے گی۔ شہزادہ مبارک کے ہاں ٹھہر گیا اور اس نے ایک بڑھیا کو مقرر کر دیا، جس نے 10-15 دنوں میں اسے کئی خوبصورت لڑکیاں دکھائیں۔ لیکن شہزادے نے جب ان کی شکلیں آئینے میں دیکھیں تو آئینہ دھندلا پڑ گیا۔ آخر جب وہ مایوس ہو گیا تو مبارک کے ہمراہ بغداد پہنچا اور یہاں ایک بہت بڑا مکان کرائے پر لے کر شان و شوکت سے رہنے لگا۔ شہزادہ نہایت ٹھاٹھ سے رہتا تھا، غریبوں کو خیرات دیتا، مسکینوں اور یتیموں میں زکوٰۃ تقسیم کرتا۔ اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں اس کی شہرت ہو گئی اور سینکڑوں آدمی اس کے ہاں آنے جانے لگے۔ دسترخوان پر بھی بہت سے لوگ موجود رہتے تھے۔ اسی محلہ میں مسجد کا ایک مؤذن بھی رہتا تھا، اس کا نام مراد تھا۔ وہ بہت مغرور اور حاسد تھا، کھاتے پیتے اور امیر آدمیوں کو دیکھ کر بہت جلتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ ایسی کوئی تدبیر ہونی چاہیے جو اسے بدنام کیا جائے تاکہ لوگ اس کی عزت نہ کریں۔ ملا مراد نے جب زین السلم کے بارے میں سنا کہ وہ بے حد سخی ہے اور شہر کے لوگ صبح سے شام تک اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو حسد کی آگ اس کے سینے میں بھڑکی۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد وہ نمازیوں سے کہنے لگا، بھائیو، سنا ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی شخص آ کر ٹھہرا ہے جو روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اور شہر کے سینکڑوں لوگ اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی رہزن ہے یا چور ہے اور اس شہر کو لوٹنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ اگر خلیفہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اس چور کے ساتھ ساتھ ہم محلے والوں پر بھی آفت آ جائے گی۔ مؤذن کی بات سن کر لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے، کل ہم سب جا کر کوتوال سے اس کی شکایت کریں گے، چونکہ ایسے چور کا ہمارے محلے میں رہنا ٹھیک نہیں۔ مؤذن یہ بات کر کے اپنے گھر چلا گیا اور لوگوں نے جا کر کوتوال سے شہزادے صنم کی شکایت کر دی۔ جس وقت مؤذن لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا تھا، اس وقت مبارک بھی مسجد میں موجود تھا۔ مؤذن کی باتیں جاننے کے بعد مبارک نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے 500 روپے ایک تھیلی میں ڈالے اور جا کر مؤذن کے دروازے پر دستک دی۔ مؤذن نے دروازہ کھولا اور مبارک کو دیکھ کر روکھے پن سے بولا، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ مبارک نرم لہجے میں کہنے لگا، میں ایک مسافر ہوں اور آپ کے سائے میں رہ رہا ہوں اور یہاں کے لوگوں کی زیادتی سن کر بہت دل دکھا۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلی اور ریشم کے تھان مؤذن کے حوالے کر دیے۔ ملا مراد کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ مبارک نے عاجزی سے کہا، میرے پاس بصرے کا شہزادہ صنم آیا ہوا ہے، انہوں نے آپ کی تعریف سن کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنے کا بے حد اشتیاق ہے، اور یہ ناچیز تحفہ بھی دیا ہے۔ آپ اسے قبول فرمائیں گے تو شہزادہ سمجھیں گے کہ آپ نے انہیں عزت بخشی ہے۔ ملا نے خوش ہو کر تھیلی اور ریشم کے تھان لے لیے، پھر کہنے لگا، جا کر شہزادہ صنم کو میرا سلام عرض کرنا
اور یہ عذر کر دینا کہ میں اب تک حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہونے کے باعث بہت شرمندہ ہوں۔ صبح اپنا قصور معاف کرانے کے لیے ضرور حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ مبارک چلا گیا اور ملا نے قیمتی تحفوں کو لے کر گھر میں رکھا اور پھر صبح مسجد میں گیا تو نماز کے بعد کہنے لگا، بھائیو، کل شام میں نے جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ریزن یا کوئی چور ہے، وہ تو بہت ہی نیک آدمی ثابت ہوا ہے۔ وہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے اور بہت ہی اچھی طبیعت کا انسان ہے۔ اب اس کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ کسی کے متعلق جھوٹ بات کہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ملا نے اسی قسم کی باتیں کر کے لوگوں کے دل شہزادہ صنم کی طرف سے صاف کر دیے۔ پھر گھر جا کر سفید لباس پہنا، ہاتھ میں تسبیح لی اور نیک صورت بنا کر زین الصنم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ شہزادے نے اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی، چونکہ مبارک کی زبانی اسے ملا مراد کی باتوں کا علم ہو چکا تھا۔ ملا مراد نے باتیں کرتے ہوئے پوچھا کہ حضور بغداد میں کس لیے تشریف لائے ہیں؟ شہزادے نے جواب میں کہا، میں ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہوں جس کی عمر 15 سال ہو اور نیک سیرت ہو۔ ملا کہنے لگا، خوبصورت لڑکیوں کی تو کمی نہیں، لیکن 15 سال کی قید بری ہے۔ شہزادے نے جواب میں کہا، میں ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہوں جس کی عمر 20 سال ہو اور نیک سیرت ہو۔ ملا کہنے لگا، خوبصورت لڑکیوں کی تو کمی نہیں، لیکن 20 سال کی قید بری ہے۔ شہزادے نے جواب میں کہا، اگر تلاش کی جائے تو 20 سال کی لڑکی مل سکتی ہے۔ ملا مراد کہنے لگا، ہاں مجھے یاد آیا، اس شہر میں ایک شریف آدمی رہتا ہے جو پہلے سلطنت کا وزیر تھا، لیکن ان دنوں وہ وزارت چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ اس کی لڑکی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بے حد حسین ہے اور روزے نماز کی پابند بھی ہے، لہٰذا آپ وزیر سے درخواست کریں، میرا خیال ہے کہ وہ اس رشتے کو خوشی سے قبول کر لے گا۔ شہزادے نے کہا، مگر میں شادی سے پہلے ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی ہے۔ ملا مراد کہنے لگا، لڑکی تو شریف اور نیک ہے، لیکن دلوں کا بھید خدا ہی جانتا ہے۔ شہزادہ کہنے لگا، اگر وہ لڑکی ایک بار میرے سامنے آ جائے تو میں اس کی صورت دیکھ کر اس کے دل کا بھید معلوم کر سکتا ہوں۔ غرض ملا مراد شہزادہ اور مبارک کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر چلا گیا۔ وزیر شہزادے صنم سے بہت دیر تک گفتگو کرتا رہا اور اس کی باتوں سے بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے ان کی درخواست منظور کر لی اور اپنی بیٹی کی صورت دیکھنے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے جنوں کے بادشاہ کے آئینے میں اس کی صورت دیکھی، آئینہ چمک اٹھا اور لڑکی کی صورت بالکل صاف نظر آتی رہی۔ شہزادہ بہت خوش ہوا اور سمجھ گیا کہ لڑکی واقعی نیک سیرت بھی ہے۔ پھر اس نے دل میں کہا، میں اس لڑکی سے ضرور شادی کروں گا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ساری باتیں طے ہوئیں۔ پھر وزیر نے قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا دیا اور صنم کو 3 روز تک اپنا مہمان ٹھہرا لیا۔ اس کے بعد شہزادہ اپنے مکان پر گیا اور مبارک کے ہاتھ قیمتی زیور وزیر زادی کے لیے بھیجا۔ وزیر نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز میں بڑی ہی انمول چیزیں دے کر رخصت کیا۔ جب وہ شہزادے کے گھر میں پہنچی تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور اس نے شہر کے رئیس، امیر اور دوسرے معزز لوگوں کی پرتکلف دعوت کی اور خوب جشن منایا اور غریبوں اور فقیروں کو خیرات دی۔ شادی کے بعد کی تمام رسمیں منانے کے بعد مبارک نے شہزادے سے کہا، اب یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جنوں کا بادشاہ تمہارے انتظار میں ہوگا۔ اب قاہرہ چلو تاکہ وعدہ پورا کیا جائے۔ شہزادہ صنم کہنے لگا، بابا میں تو اس خوبصورت لڑکی کو جنوں کے بادشاہ کے حوالے نہیں کروں گا، اسے تو میں بصرے لے جا کر اپنی ملکہ بناؤں گا۔ مبارک کہنے لگا، یہ بہت غلط بات ہے، تم نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، ورنہ جنوں کے بادشاہ سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی اور وہ تمہیں جان سے مار دے گا، اور اگر تم نے وعدے کے مطابق لڑکی اسے پہنچا دی تو وہ تمہیں بہت فائدہ پہنچائے گا، اور یوں بھی وعدہ خلافی کرنا ایک بادشاہ کی شان کے خلاف ہے۔ شہزادے نے کہا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں، لیکن وزیر زادی کو پردے میں رکھیے تاکہ میں اس کی صورت نہ دیکھ سکوں، چونکہ اس کی صورت دیکھ کر اس سے جدا ہونے کو میرا دل گوارا نہیں کرے گا۔ مبارک نے سفر کی تیاری کر کے وزیر زادی کو ڈولی میں بٹھایا اور زین الصنم کے ہمراہ قاہرہ روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچنے کے بعد وہ تینوں جزیرے کی طرف چل دیے۔ راستے میں وزیر زادی بہت اداس ہو گئی
اور وہ مبارک کو قریب بلا کر کہنے لگی، آخر یہ کیا راز ہے کہ شادی سے پہلے میرے شوہر نے میری صورت آئینے میں دیکھی تھی، اسی وقت میں نے ان کو دیکھا تھا، لیکن نکاح کے بعد نہ انہوں نے مجھے دیکھا اور نہ میں نے انہیں دیکھا۔ بغداد سے یہاں تک آ گئی ہوں، لیکن انہوں نے مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی۔ مبارک کہنے لگا، حقیقت یہ ہے کہ شہزادے صنم نے تم سے اپنے لیے شادی نہیں کی بلکہ جنوں کے بادشاہ کے لیے کی ہے، اسی لیے اس نے تمہاری صورت نہیں دیکھی اور نہ اب تک تم سے بات کی۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم جنوں کے بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر وزیر زادی رونے لگی اور بولی، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آخر مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو، میں بے قصور مجبور ہوں، مجھے جنوں کے حوالے نہ کرو۔ مبارک نے کہا، وزیر زادی اب رونے سے کیا حاصل ہوگا، ہم جنوں کے جزیرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وزیر زادی چلائی، تم مجھے دھوکہ دے کر ایسی جگہ لے آئے ہو جہاں میرا کوئی بھی نہیں، آخر تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ مبارک نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ جنوں کے قلعے کے سامنے پہنچ گئے۔ بادشاہ بھی آ گیا اور لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادے نے دل کو مضبوط کر کے کہا، حضور آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ جنوں کا بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم نے اپنا وعدہ پورا کر کے ہمارا دل خوش کر دیا ہے، اور لڑکی بھی ایسی خوبصورت اور نیک سیرت تلاش کی ہے جیسا کہ ہم چاہتے تھے۔ اب تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ، وہاں تہہ خانے میں جا کر دیکھنا، تمہیں 10ویں تصویر رکھی ہوئی ملے گی، یہ وہی تصویر ہوگی جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ شہزادہ اور مبارک سلام کر کے رخصت ہوئے اور وزیر زادی جنوں کے بادشاہ کے پاس رہ گئی۔ وزیر زادی بے حد غمگین اور اداس تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، یا الہی مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی ایسی سخت سزا ملی، میں اس جن کے ساتھ کس طرح دن گزاروں گی؟ ادھر شہزادہ بھی بہت رنجیدہ تھا، چونکہ اس کی آنکھوں میں وزیر زادی کی صورت گھوم رہی تھی اور وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے وزیر زادی کو دھوکہ دے کر اس کے ماں باپ سے کیوں جدا کیا اور ایک تصویر کے لالچ میں اس غریب کی زندگی ایک جن کو کیوں سونپ دی۔ شہزادہ زین راستے میں روتا اور آہیں بھرتا رہا، بڑی مشکل سے راستہ طے کیا اور بصرے پہنچا۔ یہاں اس کی ماں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی مسکرائی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ زین الصنم نے ماں کو سارا واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگی، جاؤ تہہ خانے میں جا کر وہ 10ویں تصویر دیکھو کیسی ہے۔ شہزادہ کہنے لگا، نہیں امی جان، مجھے اب تصویر نہیں چاہیے، یہ تصویر مجھے بہت مہنگی پڑی ہے، اسے حاصل کر کے مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوگی۔ ماں نے کہا، بیٹا اب وزیر زادی کا خیال دل سے نکال دو، چونکہ اسے تم جنوں کے بادشاہ کے سپرد کر چکے ہو۔ آؤ تہہ خانے میں چل کر دیکھیں کہ وہ 10ویں تصویر کیسی ہے۔ غرض ملکہ نے اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ لیا اور دونوں دروازہ کھول کر تہہ خانے میں چلے گئے۔ شہزادے نے دیکھا کہ 10ویں ستون پر بجائے تصویر کے ایک لڑکی نہایت عمدہ پوشاک اور جواہرات پہنے ہوئے بیٹھی ہے۔ شہزادے نے اپنی ماں سے کہا، امی جان تصویر کی جگہ ایک لڑکی؟ جنوں کے بادشاہ نے دھوکہ دیا ہے۔ ملکہ بولی، نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ذرا اس کے قریب جا کر دیکھو تو صحیح، کہیں یہ مورت تو نہیں ہے۔ شہزادے نے قریب جا کر دیکھا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، چونکہ یہ لڑکی وہی وزیر زادی تھی جسے وہ جن کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں کیسے آ گئیں؟ وزیر زادی مسکراتے ہوئے بولی، شاید تم مجھ سے بھی زیادہ اچھی چیز دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ شہزادے نے کہا، تمہارا خیال غلط ہے، مجھے تم سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ راستے میں کئی بار میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم کو ساتھ لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو جاؤں اور جنوں کے بادشاہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہ کروں، لیکن مبارک نے مجھے سمجھایا کہ اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو بادشاہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس پہنچ گئی۔ اسی وقت ایک آواز گونج اٹھی جیسے بجلی کڑکتی ہے۔ تہہ خانے کی زمین، چھت اور دیواریں زور زور سے ہلنے لگیں۔ ملکہ یہ حال دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن شہزادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے کہ جنوں کا بادشاہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ملکہ نے دیکھا کہ جنوں کا بادشاہ آدمی کی شکل میں سامنے کھڑا ہے۔
शहजादे ने झुककर उसे सलाम अर्ज किया। फिर जिन्नों के बादशाह ने मलका से कहा, ए मलका, शहजादा ज़ैन मुझे बहुत अजीज है, चूँकि इसके बाप से भी मुझे मोहब्बत थी। वो मुझसे बड़े खलूस से मिला करता था। उसकी 9 आदत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थीं, इसीलिए मैंने उसकी हर आदत के बदले उसे एक एक हीरे की तस्वीर दी थी। मलका कहने लगी, वो आदतें कौन सी हैं? जिन्नों के बादशाह ने कहा, वो तमाम बातों पर भरोसा करता था, झूठ से परहेज करता था, किसी की बुराई नहीं करता था, मेहमान की इज्जत करता, मजलूमों की मदद करने से उसे खुशी हासिल होती थी, हर एक पर मेहरबानी करता था, खुदा की इबादत से कभी गाफिल ना होता, तकब्बर से दूर रहता और दूसरों के आराम को अपने आराम पर तरजीह देता था। अगर ये आदतें हर इंसान में हों तो वो खुदा का नेक बंदा कहलाए और हर शख्स के दिल में उसकी इज्जत हो। मलका, वजीरजादी और ज़ैनुल सनम खामोश खड़े सुन रहे थे और जिन्नों का बादशाह कह रहा था, मेरी ख्वाहिश थी कि सनम की बीवी उसकी पसंद की हो और ये उससे मोहब्बत भी करता हो, इसीलिए मैंने इसे लड़की की तलाश के लिए रवाना किया था और इसकी साबित कदमी का इम्तिहान लेने के लिए मैंने इससे वादा लिया था। खुदा का शुक्र है कि ये एक हसीन और जमील लड़की को भी तलाश कर लाया और अपने वादे पर कायम भी रहा। जब ये मुझसे रुखसत होकर रवाना हुआ तो रास्ते में लड़की के ख्याल से रोता और आहें भरता रहा, लिहाजा मैंने इसकी बीवी को यहाँ तय खाने में पहुँचा दिया। अब मुझे यकीन है कि ये दौलत को संभाल कर रखेगा और फजूल खर्ची से हमेशा बचने की कोशिश करेगा। ये कहकर जिन्नों के बादशाह ने हीरे की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर निकाली और शहजादे को देते हुए कहा, लो बेटा, ये तुम्हारा इनाम है। फिर जिन्नों के बादशाह ने एक खूबसूरत हार निकालकर वजीरजादी के गले में पहना दिया और कहा, बेटी, तुम हमेशा अपने शौहर की खिदमत करना, इसकी खुशी का ख्याल रखना। ये कहकर जिन्नों का बादशाह गायब हो गया और शहजादा अपनी बीवी को साथ लेकर अपनी माँ के पीछे पीछे तय खाने से बाहर निकल आया। दूसरे दिन बसरे में खूब जश्न मनाया गया और इसी जश्न के मौके पर शहजादा ज़ैन ने अपनी बीवी को मलका का खिताब दे दिया। प्यारे दोस्तों, तीसरे दिन से ज़ैनुल सनम तख्त पर बैठकर हुकूमत करने लगा और हमेशा अपनी बीवी के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगा। वो महीने में एक बार तय खाने में तस्वीरों को देखने जाता और हर मर्तबा संगे समाग के 10 बड़े बड़े मटकों में हीरे जवाहरात भरे हुए देखता। वो इन मटकों को खाली करके ले आता, लेकिन जब अगले महीने जाता तो वो मटके भरे हुए मिलते। ये क्या राज था ये मालूम ना हो सका, लेकिन इसके पास बेशुमार दौलत जमा हो गई और उसके खजाने हमेशा भरे रहे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।